بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المزمل کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی 11 آیات تک ترجمہ اس کی تفسیر کی جائے گی۔ اس صورت کے اندر خاص طور سے اس بارے میں بات کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا تھا، یعنی کہ دعوت و تبلیغ کا کام، اسلام کی ترویج کا کام، حق بات لوگوں تک پہنچانے کا جو کام تھا، اس کی ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھایا جائے اور اس کام کو انجام دینے میں جو مشکلات آنے والی تھیں، یا یہ جو کام تھا جو بہت ہی اہم اور بہت ہی بھاری کام تھا، تو اس کام کو کرنے میں جو دقتیں آنے والی تھیں تو اس کی کیسے ٹریننگ دی جا رہی تھی، کس طریقے سے کام کو آسانی سے کیا جا سکتا تھا، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو سکتا تھا اس کام کو کرنا، اس کے بارے میں اس میں بتلایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چیزیں خود بخود واضح ہو جائیں گی کہ اس میں کیا معانی اور کیا مفہوم بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے اپنی زندگی میں کیا چیزیں ہیں جس کو ہم سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، المزمل کپڑے کو لپیٹنے والا، یعنی چادر کو لپیٹنے والا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کر کے یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آرام سے سو رہے تھے یا آرام سے لیٹے ہوئے تھے، اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ پیر پھیلا کر آرام سے لیٹے رہیں، بلکہ اب وقت کچھ اور آ گیا ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے ان لفظوں کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھ جاؤ۔ قم اللیل الا قلیلا، قم کہتے ہیں اٹھنا، یعنی کھڑے ہو جانا۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو۔ الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ رات نماز میں کھڑے رہ کر گزارو اور اس کا کم حصہ سونے میں صرف کر دو، یعنی کہ رات بھر نماز پڑھو، تھوڑا سا وقت سونے کے لیے رکھو۔ دوسرا یہ کہ پوری رات نماز میں گزار دینے کا مطالبہ تم سے نہیں ہے، بلکہ آرام بھی کرو اور رات کا ایک قلیل حصہ، ایک چھوٹا سا حصہ عبادت میں بھی صرف کرو۔ تو اس کے دونوں مفہوم یہاں پر لیے جا سکتے ہیں، لیکن اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے جو اس کا پہلا مفہوم ہے وہی زیادہ مناسب ہے کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کا نصف یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسٹینڈرڈ ٹائم بتا دیا گیا کہ نصف حصہ، یعنی آدھی رات جو ہے عبادت کیا کرو۔ اب اس میں تھوڑا سا کم بھی کیا جا سکتا ہے اور تھوڑا سا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم، یہ عبادت میں صرف کرو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی تیز تیز رواں دواں نہ پڑھو، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو اور ایک ایک آیت پر ٹھہرو، تاکہ ذہن جو ہے پوری طرح کلام الہی کے جو مفہوم ہے اور اس کا جو مدعا ہے وہ سمجھا جا سکے اور اس کے مضامین سے انسان متاثر ہو۔
مثلاً کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت و ہیبت دل پر طاری ہو، کہیں اس رحمت کا بیان ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہو جائیں، کہیں اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہو، کہیں کسی چیز کا حکم ہے یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو سمجھا جائے کس چیز کا حکم دیا گیا اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ غرض یہ قرأت محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے کے لیے نہیں، بلکہ غور و فکر، تدبر، سوچنے سمجھنے کا نام ہے۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا طریقہ الگ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ، رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے تھے۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پھر ٹھہرتے اور اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین، یعنی کہ ہر آیت پر ٹھہرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور مختلف احادیث میں آتا ہے کہ جہاں ذکر و اذکار کی باتیں ہوتی تھیں یا تسبیح والی آیات ہوتی تھی تو وہاں تسبیح بیان کرتے تھے، جہاں غضب والی آیات ہوتی تھیں تو وہاں خوف اور پناہ مانگنے کی دعا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قولا ثقیلا بھاری کلام، یعنی ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو رات کی نماز کا یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کلام ہم تم پر نازل کر رہے ہیں جس کا بار اٹھانے کے لیے، یعنی جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تم میں اس کی طاقت پیدا ہونی ضروری ہے، اور یہ طاقت تمہیں اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھو اور آدھی آدھی رات یا کچھ کم و بیش عبادت میں گزارا کرو۔ قرآن کو بھاری کلام کیوں کہا گیا؟ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا اور اس کے مطابق عقائد و افکار، اخلاق، آداب، تہذیب، تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کرنا ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر اس کو بھاری کلام کہا گیا، اور اس لیے بھی بھاری کلام کہا گیا کہ جو اس کے نزول ہوتا تھا تو اس کا جو بوجھ ہوتا تھا وہ بڑا دشوار کن ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس حالت میں نازل ہوئی کہ آپ کا اپنا زانو میرے زانوں پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ میرے زانوں پر اس وقت ایسا بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا اب ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے، آپ کی پیشانی سے اس وقت پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کس قدر جو ہے ثقیل ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے بہت زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ یعنی کہ اس میں اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے رات میں عبادت کرنا کتنا کارگر ہے اور کتنا جو ہے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد جو ہے بیان کیا گیا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، یعنی کہ دن میں تو بہت سے اور دوسرے کام ہوتے ہیں، ضروری کام ہوتے ہیں جو انسان جو ہے اپنے معاشیات کے لیے، کھانے پینے کے لیے، روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے، اس میں بزی رہتا ہے۔
اس لیے رات کے وقت میں جب آپ خالی ہو تو انسان کا اور خدا کا رشتہ وہاں مضبوط ہو جاتا ہے، وہاں اخلاص الہیت پائی جاتی ہے، وہاں کوئی اور نہیں ہوتا ہے، کسی کا دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایسے اوقات میں عبادت کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، یعنی کہ ساری مصروفیات سے ہٹ کر، سارے لوگوں سے اپنا دل ہٹا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دینے کا نام یہاں پر ذکر و اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم اور بہت فائدہ مند ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے۔ قریب قریب اسی معنی میں ہم اردو زبان میں بھی وکیل کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے حوالے ہم اپنا مقدمہ کر کے ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ اچھی طرح مقدمہ لڑے گا اور اسے خود اپنا مقدمہ لڑنے کی حاجت نہ رہے گی۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی دعوت پیش کرنے پر تمہارے خلاف مخالفتوں کا جو طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور جو مشکلات تمہیں پیش آ رہی ہیں، ان پر کوئی پریشانی تم کو لاحق نہ ہونی چاہیے۔ تمہارا رب وہ ہے جو پوری دنیا کا رب ہے، یعنی مشرق کا، مغرب کا، یعنی سائر کائنات کا مالک ہے، وہ نمٹ لے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ الگ ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے مقاطعہ کر کے اپنی تبلیغ بند کر دو، ان سے بات چیت بند کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ نہ لگو، ان کی بےہودگیوں کو بالکل نظر انداز کر دو، ان کی کسی بدتمیزی کا جواب نہ دو۔ پھر یہ احتراز بھی کسی غم اور غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس طرح کا احتراز ہو جس طرح ایک شریف آدمی کسی بازاری آدمی کو گالی سن کر اس سے نظر انداز کر دیتا ہے اور دل پر میل تک نہیں آنے دیتا۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ اس سے مختلف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی۔ اصل میں تو آپ پہلے سے ہی اسی طریقے پر عمل فرما رہے تھے، لیکن قرآن میں یہ ہدایت اس لیے دی گئی کہ کفار کو بتا دیا جائے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو ان کا جواب نہ دینے کی وجہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسی باتوں کے جواب میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی شریفانہ طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ان الفاظ میں صاف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکہ میں دراصل جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور طرح طرح کے فریب دے کر اور تعصبات ابھار کر عوام کو آپ کی مخالفت پر آمادہ کر رہے تھے، وہ قوم کے کھاتے پیتے پیٹ بھرے خوشحال لوگ تھے، کیونکہ انہی کے مفاد پر اسلام کی اس دعوت اصلاح کی زد پڑ رہی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہ تھا، بلکہ ہمیشہ یہی گروہ اصلاح کی راہ روکنے کے لیے سنگراں ہوگا۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، یا اسلام کی بلندی کا کام، یا اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا کام جب بھی ہم کریں گے تو اس میں مشکلات آئیں گی۔ اس مشکلات کو جھیلنے کے لیے، اس مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ راتوں میں عبادت کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اور جو ہے اپنے مقصد کی طرف جو ہے ہمیں لگ جانا ہے۔ یہ اس کے ذریعے سے ہمیں سبق میں ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔